میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا ہر مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن آپ لوگوں کا ہاتھ میرا گریبان، میں ذمہ دار ہوں۔ آپ کر کے تو دکھائیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے کیسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح آپ پھر دیکھیں۔ کہ میرا جو اپنا نمبر تھا سعودی عربی والا، تو وہ کسی نے ہیک کر لیا ہے، کسی نے نکلوایا ہے، واٹس ایپ بھی بنا لیا ہے، اس کا میں کسی بھی قسم کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر کوئی بھی کانٹیکٹ کرے، صرف بات یہ ہے کہ اب یہ میرا نیو نمبر ہے، اگر اس پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو مجھ سے رابطہ ہوگا۔ اس نمبر کے علاوہ کسی بھی نمبر پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو اس کا کسی بھی طرح میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا مختصر عمل بتانے والا ہوں۔ نہ آپ نے کچھ پڑھنا ہے اور نہ کچھ سننا ہے اور نہ ہی کچھ پاس رکھنا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے، یہ عمل کرنے سے آپ کے ہر مقصد، جس مقصد سے وہ عمل آپ کرو گے تو فوراً، مطلب اتنا جلدی، اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھو گے، کوئی تعویذ لوگے، جو بھی مرضی آپ کرو گے تو اتنا جلد کام نہیں ہوگا جو آج کی جس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں۔ اگر یہ عمل آپ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی ہر بند راستہ کھل جائے گا اور آپ کا ہر ناممکن کا ممکن ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں نے شاید تجربہ کیا ہوا ہو، لیکن زندگی کا معمول آپ لوگوں نے نہیں بنایا ہے۔ تو آج کے بعد اس کو آپ لوگوں نے زندگی کا معمول بھی بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے، جس غرض سے آپ یہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی جب تک آپ زندہ ہوں گے تو آپ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور بھی ضرور یاد رکھو گے۔ اچھا، عمل کیا ہے؟ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ الصدقۃ رد البلاء۔ اب یہ حدیث سن کر آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے، مکمل ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ اس میں بہت سارے آپ لوگوں کو فائدہ ملنے والا ہے، بہت زیادہ۔ مجھے تو الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ الصدقۃ رد البلاء کا معنی بھی بتا دیتا ہوں، اور صدقے کے بارے میں حدیث مبارک ہیں، لیکن صدقے کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ تو 2 صدقے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو میں صدقہ بتانے والا ہوں اگر آپ یہ کرو گے نا تو پھر من چاہا زندگی آپ گزار سکتے ہو، اور اللہ سے آپ جو ڈیمانڈ کرو گے وہی اللہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہیں، آفت آتی ہیں، اچانک کوئی غم آ جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو دور فرماتے ہیں۔ لیکن بلا آنے سے پہلے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر کوئی بلا آنے والی ہے اور میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں اور یہ بلا ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا بہت آسان حل ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ صبح اٹھیں، جس وقت آپ اٹھیں، مومن کا شان تو یہ ہے کہ وہ صبح نماز ہر حال ہر صورت میں پڑھیں۔ اگر مرد ہیں تو باجماعت پڑھیں اور عورت ہیں تو گھر میں پڑھیں۔ اچھا، تو جیسے آپ میرے بھائیوں نماز پڑھو تو اس وقت آپ نے ایسا صدقہ دینا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے، صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے ذات کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے، اور آپ کا مقصد، آپ کا صرف یہ ہو کہ یہ رب کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، بہت لوگ صدقہ دیتے ہیں تو وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، بہت ریاکاری لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں تو ان کے بدلے ان سے کام نکلواتے ہیں، ان کے بدلے میرے بھائیوں وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
بہت اس طرح ہم نے لوگ دیکھے ہیں، مطلب وہ صدقہ اپنے غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے مفاد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا مفاد اللہ سے ڈائریکٹ لے لو، کسی کے سامنے محتاج ہونے سے آپ بچ جاؤ گے۔ اچھا، تو میرے بھائیو، صدقہ کی 3 قسمیں ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور بلا آنے سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے آپ اس کو کس طرح ڈال سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ صبح نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دامن میں جتنا زیادہ وسعت ہوگی اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو آپ صبح کا آغاز سب سے پہلے صدقہ سے کریں، مسجد کے یا مدرسے کے کسی بھی گلے میں آپ ڈال دیں، یا صبح آپ اٹھنے کے بعد آپ اپنے پاس سے ایک جیب میں یا ایک سیٹ پہ پیسے رکھیں کہ یہ آج کا صدقہ ہے۔ تو آپ صبح 10 بجے دیا کرو، 12 بجے دیا کرو، 1 بجے دیا کرو، شام کو دیا کرو، جب آپ کو ٹائم ملے، لیکن صبح اٹھنے کے بعد فوراً آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے وائلٹ پر آپ کا نظر جائیں، اور وائلٹ پر جانے کے بعد آپ صدقہ نکالیں کہ اس صدقے سے کسی کا بلا ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کا بلا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ آپ کا خود کا بلا کرتا ہے۔ یہ بہت عظیم عمل ہے، اس عمل سے ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ جل شانہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، ایک فائدہ اس کا ہوا۔ دوسرے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی غرض ہوگا، تو اللہ جل شانہ خود مدد کرے گا، اور اللہ جل شانہ وہ خود بخود حل کر دے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ اگر یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا تو میں اللہ کے راہ میں اتنے پیسے دوں گا، یا اللہ کے راہ میں یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اپنے اوپر جو ہے نا، اس کو صدقہ نہیں کہتے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ تو آپ وہ صدقہ بھی اپنے اوپر لازم کر سکتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ کس طرح وہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ کرو گے کہ اگر یہ میرا فلان کام ہو گیا تو میں 10 رکعت 20 رکعت نفل پڑھوں گا، یا قرآن مجید کا ایک ختم کروں گا، یا سورۃ یاسین 41 مرتبہ پڑھوں گا، یا سورۃ تغابن پڑھوں گا۔ اس طرح آپ قرآن مجید کی سیٹ سے یا نوافل کا آپ نے اوپر جو ہے نا آپ پرس کر لیں۔ میرے بھائیوں، ان کے پھر آپ کمالات دیکھیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ناممکن کام ہوتا ہے اللہ جل شانہ وہ ممکن کر دیتے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو میں اور پھر آپ کون ہوتا ہوں اس کو جھٹلانے والا یا ان کے اوپر عمل نہ کرنے والا۔ اب بہت لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ عمل کیا، ہم نے وہ عمل کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا نا، یہ تو دونوں جہانوں کا سردار وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ ایک صدقہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں یا لوگوں سے کام نکلوائیں، یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے میرے بھائی کہ آپ صدقہ دیتے ہیں، خلوص نیت سے دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو سامنے دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صدقہ وہ دیں کہ اللہ اور آپ کے درمیان کے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی اللہ، آپ اور تیسرا آدمی جس کو دے رہے ہیں بس وہ باخبر ہو، اس کے علاوہ کوئی خبردار نہ ہو۔ تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کا ہر مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن آپ لوگوں کا ہاتھ میرا گریبان، میں ذمہ دار ہوں۔ آپ کر کے تو دکھائیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے کیسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح آپ صدقہ دیں، پھر دے کے اگر صدقہ نہیں دے سکتے نا تو اس کے علاوہ اپنے اوپر کچھ لازم کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔